قبر ہی حضور نے کام آنا نے جنہاں واسطے تسی حرام حلال کٹے کر دیو. میں قسم خدا دی چک کے میں کہنا میں اوتھے گیا ڈیفنس قبرستان ویکھن صرف میں نے ایک بندہ بھی کسی قبر تے پڑھدے ہویا نظر نہیں آیا. ایڈے وڈیاں وڈیاں کوٹھیاں پتراں نو دے گئے. ہاں فاتح پتر فاتح بھی امیر بندے پتہ ہے کیویں رب کول فاتح پڑھدے نے ہاتھ رکھتے. وہ کہندے جے ہتھ چک لیا تو پھر میرے پیسے کدھر گئے. یہ تو رب کو منگنیا یاد آیا. میرے آقا کتنے تک ہاتھ اٹھاندے سن جی مبارک حضور دے تے بغل دی سفیدی ویت حضور ایتھے تک ہاتھ چکدے سن رب دے سامنے. اج جس کول 4 ٹکے ہون میں ویکھیا فاتح بھی لوگ ایتھے رکھ کے ہاتھ پڑھ بلکہ یہ تے شرماندے ان کے اسی رب کول مانگ رہے ہیں. تسی باز آ جاؤ اسی تانوں سیدھے راہ حضور دا در چھوڑ کے کچھ نہیں بچنا. امام ربانی مجدد الفسانی فرمایا مجھے کشف سری اور الہام صحیح سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ رب تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ رسول اللہ کی ذات ہے. بس اسی تو بالکل خیر خواہ ہاں, میں کسی کے خلاف نہیں ہوں, میرے بارے ہمیں لوگ مشہور کر, لیکن جب گل حضور دی عزت دی آوے پھر مولی خادم اپنی پگڑی ویکھڑی. جدو صدیق اکبر دے منہ تے اگلے جتیاں مار دیتیاں کیوں جی آپ دا نک بم ہو گیا سی حضور نو بچاندے آج اسی جناب اپنی جانا بچائیے بھائی چونکہ حالات نہیں ٹھیک میں مولی خادم دے خلاف مقدمہ بن جانا ہے تے جیل چلے جانا ہے تے پھر کی بنے گا دسو یار. امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے کٹے گئے, عبداللہ بن جاش نے کی بنیا جی میدان عہد وچ نک کن کٹ کے تے مونج دی رسی پرو کے لوگ ہار بنا دیتا سی. انس بن نضر دا کیما ہو گیا سی میدان عہد وچ. کیما حقیقتاً ہویا کہ آپ دے پورے ہیں تو آپ دی ہمشیرہ نے پہچانا ہے میرے برا دی لاش ہے. اصل کے کر رہے ہو دین نال جی میرے آقا پوچھ لیا میرے نال تو لوگ آیا کیتا حضور نے ایتھے پتھر مار دیتا سی میدان عہد وچ. اور دندان مبارک نو نقصان ہویا, میں راتی جا کے پھر جدوں میں اکیلا اپنا ساؤنڈ لگنا میں پھر حضور کو معافی منگنا. اے روایت بیان کرن تو بعد حضور میں اس واسطے نہیں سی بیان کیتی, میں تو صرف ایک روایت بیان کیتی حضور جے دے وچ کوئی بھی ارباں وچ بھی کوئی بے ادبی تے مینوں معاف فرما دینا. میں اس قوم دے سامنے بیان کراں جڑی قوم دین نال مذاق کردی کہ حضور نو لوگ ایتھے پتھر مار دیتے کیوں جی تے خون کتے تک بہ رہے سی. حاتب ابن ابی بلتہ چیخ مار دیتی آیت صحابہ پر. حضرت ابو قتادہ اپنے آپ تو باہر ہو گئے, میرے بارے تک کہنے نا میں تو انہوں سہیل بڑائچ نو بھی دسے سی کٹ کے میں آکھا ہے میں ترجمہ کر دے تو چیخ کے باہر نکل جانا ہے. حضرت ابو قتادہ نے کیوں جی گفتگو کی تھی جدو حضور دے تو خون بہ رہے سی تے ابو قتادہ کی کر دے پھر انہوں نے تو واسو جو باہر ہو گئی سی گل جدو اتنے حضور دا خون بہ رہا جو الفا میں آج تک ترجمہ کر کے قوم نو نہیں سنایا کہ ابو قتادہ اپنے آپ تو حضور نے فرمایا بہ جاؤ. تیسری باری بیٹھے سن ابو قتادہ کہندے میں میرے ہوش اٹھ گئے, میں حضور دی گفتگو بھی نہ سن سکیا. تیسری باری میں ہوش آیا تے حضور فرما رہے میں بہ گیا. میں عرض کی تھی ما غضبت الا للہ ولرسولہ, حضور ہے جتنے میرے جذبات ہیں یہ اللہ رسول واسطے, میرے کوئی ذاتی تے نہیں. تے حضور نے فرمایا صدقتا, فرمایا جنیا سچ فرمایا. سچ کیا تو اے جڑیاں گلاں اسی کردے ہیں تواڈے نال کوئی دشمنی نہیں, تسی بھی ساڈے ہو تے میں بھی تواڈا. اسی تانوں اس در ول لے جانا چاہندے ہاں جس دن قیامت والے دن ساری دنیا پتہ ہے نا ساری دنیا حضور فرماندے ہیں ساری دنیا اس دن جب روون دے قریب آئے گی نا تے حضور تانوں تے مینوں نہیں رون دے گے, حضور خود رو پین گے اس دن. جس دن پیو بھی ویکھ کے بچ جائے گا, ماں بھی ویکھ کے بچ جائے گی, یار تو بڑی دور والی گلاں ساری دنیا حضور فرماندے ہیں اس دن میں رو پواں گا رب دے سامنے. اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں جب حضور سجدہ کرن گے نا جی تے حضور اپنی دستار بھی اتار دین گے رب دے سامنے. تو آڑی تے میری خاطر حضور اپنا سر بھی ننگا کر دین گے رب دے سامنے کہ یا اللہ انہاں نو بخش دے. تسی آج حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ آوے پھر بھی چپ, ناموس رسالت دا مسئلہ آوے پھر بھی چپ, مسیطہ تو سپیکر اتر جان پھر بھی چپ, مرزائی بہن برا بن جان پھر بھی چپ, میچاں واسطے رب دے گھر بند ہو جان تسی پھر بھی چپ. لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہ آوے اتنے بڑے ہو جائے تے پہنچ کے تانوں خاتم النبیین دا لفظ نہیں پڑھنا آتا. تسی مذاق کر دیو دین نال نہیں. تسی پاکستان تے اسرائیل چلے جاؤ, انڈیا چلے جاؤ, پاکستان تو جب بنا تھا نعرہ یہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا الا اللہ دا نعرہ تے لاؤ نا وال کر کے. یہ بھی سیاسی نعرہ ہے. ایک قائد اعظم نے سیاسی نعرہ لایا سی تو پاکستان بنیا سی. آج لوگ کہتے ہیں نا جی لبیک دا سیاسی نعرہ ہے, میں کہا کلمہ بھی سیاسی نعرہ بنیا نہیں بنیا جی. قائد اعظم نے نعرہ لایا تے پیر جماعت علی شاہ صاحب نال لگے نا حضور پیر میرے علی شاہ تاں دعا کیتی نا جناب, کمال والی بات ہے. اے سیاسی نعرہ لگیا کلمہ, اے پاکستان تو بنیا ہی سیاسی نعرے تے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا نعرہ نہیں لگیا جی ایدی تو بنیاد ہی اس تے ہوتے لبیک دا نعرہ کہندے جی سیاسی میں آکھا نہیں گل وچ ہو رہے پیڑا اور تے پھکیاں اور پیڑا اور بس تسی پیڑا بھی ایک کو رکھنیاں تے پھکیاں بھی ایک کو رکھنیاں میری آخری بات تواڈے سامنے سارے دے سامنے میری ایک آرزو ہے اتنی حضور نال محبت ضرور کر کے جانا کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا بس میری تواڈے نال ایک آرزو جدوں قبر وچ فرشتے پوچھن تو میرے آقا خود فرما دیں جانے دو یہ اپنے ہی ہے اور ساڑا کوئی مقصد نہیں نہ اسی تو کچھ لینا ہے نہ اسی تو کچھ دینا ہے اتنا تے ہوئے نا یار جتھے بہنا ہی سونا ہے دیکھو نا سارے بار مٹی دے ڈھیر ہیں سارے میں کراچی تو لے کے پشاور تک گیا مٹی دے ڈھیر انسان پتہ نہیں کدوں ہے مٹی پھر اٹھنی کدوں اسی باہر نکلنا ہے کدوں پھر قیامت قائم ہونی یار کم از کم اتنا تک کر کے جائیے نا حضور فرما دینا اپنا ہے پھر تو کسی نے کوئی پوچھنا ہے بھائی کون ہو تسی جدو حضور نے فرما دیتا ہے میرا تو پھر وہ واسطے طریقہ یہ ہے کہ جدو حضور دی گل آوے انہوں کہا بس بھائی میں گناہگار ضرور ہوں لیکن میں غدار نہیں بس گناہگار کے لیے معافی ہے غدار کے لیے کوئی معافی نہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت